چلیے درود شریف پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کلاس شروع وعلیکم کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما كما صليت صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت باركت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد حميد مجيد. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير. وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح. يا فتاح. رب زدني علما. رب زدني علما علما رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما. چلیے کلاس شروع کرتے ہیں. چلیے تو الحمدللہ آپ سبھی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی. جی الحمدللہ. جی تو اب آج ہم انشاءاللہ جو ہم سنتیں پڑھ چکے ہیں پہلے تھوڑا سا میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو نوٹس سب کے تیار کرنا ہے. آپ سبھی لکھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے جلدی جلدی بتائیے کیونکہ اس کا آپ کا اس کا ایگزام ہونا ہے نا. آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس کا ایگزام بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہے نا آپ کے جو نوٹس آپ تیار کر رہے ہیں اس کے بھی آپ کو مارکس دیے جائیں گے ہے نا. پلس آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اٹینڈنس دے تو اس میں آپ کے اٹینڈنس کے مارکس بھی پلس ہوں گے ہے نا. اور جو آپ ہوم ورک سینڈ کرتے ہیں جو سبق پڑھاتے ہیں آپ کے اس کے بھی مارکس آپ کا جو فائنل رزلٹ بنے گا تو اس میں بھی پلس ہوں گے ہے نا. تو ان سب چیزوں کا انشاءاللہ ہمیں خیال رکھنا ہے. ہمیں اٹینڈنس بھی پوری رکھنا ہے اور نوٹس بھی ہمیں وقت وقت پہ چیک کراتے رہنا ہے اور ہم سبق بھی سنانا ہے. ساری چیزیں سب کی نوٹ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. گروپ پر رجسٹر سینڈ کیا جائے گا. آپ لوگ خود دیکھیں گے اسے ہے نا. آپ لوگوں سے بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. اور پلس یوٹیوب پر آپ جو کمنٹس کرتے ہیں اور لائک شیئر کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کے مارکس پلس ہوتے ہیں ہے نا. تو اور آپ کا جو ایگزام لیا جائے گا اس میں یہ ساری چیزیں پلس ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اپنا ورک بھی کمپلیٹ رکھیں اور ٹائم پہ جو آپ کو پروجیکٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی بنائیں ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ کی نوٹ ہو رہی ہیں. جب فائنل ایگزام ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کے نمبر اس میں پلس کیے جائیں گے ہے نا.
تو اٹینڈنس بھی آپ کو فکر سے ڈالنا ہے اور کلاس میں بھی دینا ہے، اور آپ کو اپنا جو ورک لکھتے ہیں آپ نوٹس بناتے ہیں تو اسے بھی کمپلیٹ کرنا ہے نا. تو انشاءاللہ آج سب سے پہلے اپن ذرا سا آپ کا ورک چیک کر لیں. میں نے کہا تھا کہ کلاس میں ہی چیک ہوگا، تو کلاس میں چیک کر کے پھر اسی میں سے آپ سے تھوڑے سے کوشچنس کروں گی کہ آپ کو کتنا آ گیا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کتنا یاد ہو گیا ہے نا. تو سب سے پہلے کون چیک کرا رہا ہے بتائیں؟ چلیے، صدف صاحبہ، صدف ناطق موجود ہیں؟ جی صدف ناطق موجود ہیں جی. آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہیں؟ ابھی میں نے جو ابھی والی کچھ چیزیں ہیں وہ فیئر نہیں کری ہیں، کیونکہ میں دوسری ڈائری بنا رہی ہوں، اس میں پورا فیئر کر رہی ہوں. یہ فل ہو گئی تھی پوری، اور بیٹی نے تھوڑے خراب بھی کر دی تھی اس کو. تو اس میں تو ہیں جو نوٹس میرے بنے ہوئے ہیں پورے. ہاں تو دیکھیے، آپ کو ہے نا ورک پورا کمپلیٹ رکھنا ہے، اور کلاس میں چیک بھی ہوگا یہ ہے نا. تو جی کوشش جی، کریں کہ ابھی ہمارے انشاءاللہ نوٹس وغیرہ. جیسے کمپلیٹ ہوگا نا، میں وہ والی کیا اسٹارٹنگ سے لکھتی ہوئی چل رہی ہوں. جو یہ پہلے کے نوٹس تھے وہ اسٹارٹنگ میں لکھ رہی ہوں، ابھی وہاں تک پہنچی نہیں، تو وہ رف میں ہیں. چلیے، تو اس کو لیکن آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے نا. جی جی، انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو چیک کروا دوں گی. جی چلیے. اور آپ چیک کر رہی ہیں تو یہ چیک کر لیجیے، یہ تو آپ کو چیک کرے ہوئے ہیں میرے. آپ پہلے کے تو ہیں آپ کے، ابھی جی جو لکھوائے ہیں وہ بھی اس میں پلس کر لیجیے ہے نا. جی جی، میں ایڈ کر کے اور آپ کو چیک کروا دوں گی وہ. جی. اور بتائیں، اور کس کے نوٹس کمپلیٹ ہیں وہ چیک کرائیں کلاس میں. ابھی ہم تو سمرین ابھی نیو صاحبہ. جوائن ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس صرف 2-3 چیزیں لکھی ہیں، وہ ہم نے گروپ میں سینڈ کی تھی. اچھا، ابھی آپ نے کیا کیا لکھا ہے بتائیں مجھے آپ. پانی پینے کی سنتیں لکھی ہیں، اور لباس کی سنتیں لکھی ہیں، جی اور وہ جو آپ نے مسنون دعائیں بتائی تھی، چند مسنون دعائیں وہ لکھی ہیں. جی جی. جی جی، ابھی بس اتنا ہی لکھا ہے ابھی. اور ابھی جو لاسٹ ایئر جو کلاس لی تھی فرائیڈے کو، وہ والا نہیں لکھا ابھی. کیوں؟ دیکھیے، نوٹس تو کمپلیٹ کیجیے آپ. پچھلی کلاس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور جی غیر پسندیدہ. ابھی تھوڑی جی چھوٹ گئی تھی، وہ سمجھ میں نہیں آئے تھے، کچھ لیٹ جوائن ہوئے تھے، تو اس وجہ سے والا بھی لکھے نہیں ہیں. ہم آڈیو دیکھ کے ہم لکھ لیں گے جی، آپ کی اسی ریکارڈنگ سہولیت کی دیکھ. وجہ سے جی، کہ آپ کو اگر کوئی کلاس مس ہو جاتی ہے تو آپ یوٹیوب پر سے آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتی ہیں نا. جی اب ان شاء اللہ. چلیے، تو ابھی جو ہے آپ کے پاس پانی پینے کی سنتیں وہ چیک کرائیے آپ. اسی میں سے میں آپ سے تھوڑا سا کوشچن کروں گی. اپنی ویڈیو آپ نہیں دکھیں، آپ کی کاپی دکھے، اس کی ویڈیو آن کر کے اور مجھے. ویڈیو آن کر دوں؟ جی، اس پہ دکھائیے آپ مجھے. ابھی یہ میں نے جب پہلے کلاس لیتی تھی نا 2023 میں، جی اس ٹائم لکھی تھی میں نے، وہ لکھی ہے میرے پاس. دیکھیے، چلاؤں آپ کو؟ ابھی بھی کمپلیٹ کرتے جانا ہے آپ لوگوں کو نوٹ سے، ایسے مت کریے نا. کیونکہ دیکھیے، جی ہر چیز کے مارکس پلس ہوں گے آپ کے، اور سب چیزیں یہ آپ کی رجسٹر میں نوٹ ہو رہی ہیں. پہلے تو جی آپ ابھی اپنا نام بتائیں. نام بتائیں. آفرین اظہر. آفرین اظہر. آپ پرانی ہیں. جی آفرین اظہر. جی. تو یہ آپ لاپرواہی نہیں کریں، ابھی بھی جو لکھوایا جا رہا ہے تو سب کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو. اسی لیے کلاس میں چیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ سبھی کے چیک ہوگا ہوم ورک ہے نا. پھر اسی میں سے میں آپ سے کوشچنس کروں گی، تو پھر اس کے کوشچنس کے آپ جواب بھی دیں مجھے، تو مجھے پتا چلے گا آپ کتنا پڑھ رہی ہیں نا، کتنا یاد ہو گیا ہے آپ کو. جی جی، ابھی میں نے تو کچھ ٹائم پہلے ہی جوائن کی ہے. باقی میں پہلے لیتی تھی تو پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، 2 چیزیں لکھی ہیں پہلے کی، کھانا کھانے کی سنتیں لکھی ہیں اور پانی پینے کی. اور اس کے بعد جو ابھی جب جوائن کری تھی نا، جب سے یہ لباس کی سنتوں سے اسٹارٹ ہوئی ہے میری. لباس کی سنتیں لکھی ہیں، اور وہی مسنون دعائیں جو بتائی تھیں آپ نے وہ لکھی ہیں. چلیے اچھا، لباس کی سنتیں بتائیے آپ مجھے. بسم اللہ سنائیے. الرحمن الرحیم.
فرسٹ پوائنٹ ہے بسم اللہ پڑھ کر لباس پہننا. سیکنڈ پوائنٹ ہے لباس پہننے کی دعا پڑھنا. نمبر 3 ہے سفید رنگ کا لباس پہننا. قمیض جی یا کرتا پہننے سے پہلے دائنے ہاتھ کی آستین میں ڈالنا پھر بائیں ہاتھ کی آستین ڈالنا. نمبر 5 ہے مردوں کے لیے پاجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے. نمبر 6 ہے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیں پھر پہلے بایاں ہاتھ نکالیں پھر دایاں ہاتھ نکالیں. اچھا، کپڑے جب ہم چینج کرتے ہیں تو اس کی دعا سنائیے. اب یہ والی اس کی دعا نہیں لکھی، یہ والی مطلب دعا آپ نہیں لکھی. دیکھیے لکھنا بھی ہے ہمیں اور ہے نا یاد بھی کرنا ہے اور سب سے بڑی جی بات اپی لانا ہے نا. لباس پہننے کی لکھی ہے. ہاں تو جب آپ لباس چینج کرتی ہیں تو آپ پڑھتی ہیں دعا نہیں پڑھتی؟ نہیں اب ابھی یاد نہیں کری، بسم اللہ پڑھ لیتے. ہاں تو دیکھیے کوشش کریے کہ ہم کو عمل میں لانا ہے یہ چیزیں، ہے نا، خالی لکھ کر رکھنے کے لیے تھوڑی اپن یہ کر رہے ہیں. اپن کوشش جی کریں. اپی اب دیکھیے میں نے انشاءاللہ. بہت آسان سا طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ جہاں بھی ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، باتھ روم میں تو نہیں، روم وغیرہ میں بھی اپنے کپڑے چینج جی کرتے ہیں اپن، تو جہاں اپن تھوڑا سا سائڈ سے لکھ کر رکھ لیں جہاں تو ہمیں کیا رہے گا، ایک بار ہم دیکھ کر پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے تو ہمیں پھر اس طرح سے یاد ہو جائے گی. اور انشاءاللہ عمل میں تو لانا ہے ہم کو، جبھی تو فائدے مند ہے یہ چیز. نہیں پھر کیا مقصد ہے ہمارا، ہے نا. مجھے یاد ہے الحمدللہ. جی اپی انشاءاللہ. ہے نا. کوشش کریے کہ ہم جی دعائیں بھی یاد کریں اور سب سے بڑی بات عمل میں لانے کی کوشش کریں نا. ایک بار ہم نے جی یاد کر لی پھر ہم بار بار اس کو روز روز، مطلب جب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اس سنت کی، ہم اس کو دہرائیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں بھولیں گے، ہے نا. جی اب دیکھیے اپن ایسا نہیں کریں کہ میں آپ کو پڑھاتی جاؤں، آپ نوٹ کرتے چلے جائیں اور رجسٹر بھرتے چلے جائیں. اپنا مقصد یہ نہیں ہے نا. اپن کو جی انشاءاللہ عمل میں لانا ہے. مین چیز جو ہے اپن کو عمل میں لانا عمل میں لانا ہے. ہے. جی چلیے. اچھا اسی طرح پانی پینے کی آپ نے یہ سنتیں لکھی کپڑے ہیں تو آپ پہننے پانی. کی دعائیں جو ہیں اس میں نورانی قاعدے میں لکھی ہیں. نہیں نہیں، نورانی قاعدہ الگ ہے، یہ سنتوں کی کلاس الگ ہے. سنتوں کی کلاس میں پورے سنتوں کی سب دعائیں وغیرہ لکھواتی ہوں نا. جو سنت پڑھاتی ہوں اسی کی سنتیں پوری لکھوا کے اور پھر دعائیں بھی لکھواتی ہوں اسی میں. جی آفرین صاحبہ اب آپ پانی پینے کی مجھے دعا سنائیں. ابھی آفرین صاحبہ مجھے لباس کی بتا رہی تھی. آفرین صاحبہ مائک میوٹ ہو گیا ان کا. چلیے صدف صاحبہ. صدف صاحبہ موجود ہیں؟ پلیز دیکھیے اگر کلاس میں ہیں تو موجود رہیے نا. اپن مائک بند کر کر کے اپنے کاموں میں دوسرے کاموں میں نہیں لگے. جب ہم کلاس کے لیے بیٹھے ہیں تو کلاس پر موجود موجود ہیں. رہیں. جی جی آفرین صاحبہ کو بھی میرا ابھی پورا نہیں ہوا تھا ان کا، اور وہ مائک میوٹ ہو گیا ان کا، ادھر سے آواز نہیں آ رہی جی اپی تھی. نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، سلو آ رہی ہے. اچھا ہلو. صدف آپ 2 منٹ رکیے، میں ان سے کمپلیٹ کر لوں پھر آپ سے پوچھتی ہوں انشاءاللہ، ہے نا. جی اپی. جی آفرین ہلو. صاحبہ آپ مجھے پانی پینے کی دعا سنائیے. پانی پینے کی دعا سنائیے آپ. جی اپی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، الحمد للہ الذی سقنا اجوجا عذابا قرة برحمته ولم يجعله ملحا بذنوبی ذنوبنا. دیکھیے آپ کی دعا میں بہت ساری غلطی ہیں. آپ کی دعا میں آپ دعا گروپ پہ میں شیئر کروں گی PDF اس کا، تو آپ اس میں سے دعا کو صحیح کیجئے اور اس دعا کو صحیح یاد کیجئے. اس میں بہت غلطی ہیں آپ کی دعا میں. ہم نے سنا ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں ایک ایک کر کے جی سبھی سے پوچھوں گی میں. ابھی آپ آفرین صاحبہ سے پوچھ لوں پھر آپ سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی دعا صحیح نہیں ہے پانی پینے کی، اس میں بہت سارے غلطی ہیں. آپ اس دعا کو پہلے تو صحیح لکھیے اور پھر اس کو یاد کیجئے، ہے نا. جی اپی آپ سینڈ کر دیے گا، میں لکھ لوں گی. اور ہاں دیکھیے جب کلاس ہوتی ہے نا تو اسکرین پر بھی وہ رہتی ہے، تو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور YouTube پر جا کر وہاں پہ بھی آپ اس میں سے نوٹ کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اس کو آپ نوٹ کیجئے اور دیکھیے پانی اپن دن میں کتنی بار پیتے ہیں.
अगर हमने पूरे 3 दिन भी अगर हमने इस पे मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह हमें 3 दिन नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते में तो आराम से याद हो जाएगी। जहां भी हम पानी पी रहे हैं हम जी दीवार पे लिख देंगे तो उसको हम आते जाते पढ़ते रहें, या जहां हम बैठकर पानी पी रहे हैं हमने उसको पढ़ ली 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते भी अगर हमने ध्यान से अमल में लिया है ना इस चीज को तो फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगी, फिर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए थोड़ी सी प्लीज मेहनत कीजिए, है ना। अपन इतनी मेहनत से पूरे 1 घंटे की क्लास लेती है हफ्ते में एक बार, अपन इतनी सारी दुआएं पढ़ रहे हैं तो अपन को अमल में लाना जरूरी है ना। नहीं तो कोई मकसद नहीं है जी अपन रजिस्टर भर भर के रख लें, है ना। जी अपी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप पानी पीने की दुआ भी मुझे सुनाएंगी और लिबास की जी अपी। दुआ भी सुनाएंगी इंशाल्लाह, है ना। जी मैंने इंशाल्लाह। आपका नाम नोट कर लिया है, मैं इंशाल्लाह आपसे ही पूछूंगी सबसे पहले। आफरीन, है ना, जी आफरीन जी ऐसी। जी हमारा नाम भी लिख जी लीजिएगा। अपी, मैं सदफ अपी से ले लूंगी और जो रह जी गई है मेरी चीजें वो मैं ले लूंगी। जी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा तो सभी लोग देख लेंगे, है ना। जी नाज़िमा अपी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वो हमारा सदफ नाम भी आप लिख लीजिएगा, हमने आज से ज्वाइन किया है, फातिमा। आज ही ज्वाइन किया आपने? जी, हम अपी की सुबह तजवीज की क्लास लेते हैं और इंशाल्लाह ये सुन्नत की क्लास भी लेंगे हर फ्राइडे को। जी जी ठीक है। तो आज तो आप सुनिए और जी जी नोट कीजिए। इंशाल्लाह जब आपके पास वर्क हो जाएगा तो कंप्लीट करते जाइएगा नोट्स, और इंशाल्लाह सारी चीज सारी दुआएं और सुन्नतें हमें अमल में लाना है इंशाल्लाह, है ना। चलिए अब सदफ साहिबा बताएंगी। जी हम्म, माशाल्लाह आपने तो काफी सारी याद कर ली हैं। अब आप मुझे पानी पीने की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपनी रहमत से हमें पीने को मीठा और शफ़ाफ पानी दिया, और हमारे गुनाहों की वजह से खारा और कड़वा नहीं बनाया। माशाल्लाह। अच्छा, ये नूरानी कायदे में एक दुआ है, छोटी सी है ये, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ायाना बिरहमतिही मान अज़बन फुराता। जी ये शॉर्ट अच्छा, दी होगी, वैसे दुआ ये है पानी पीने की पूरी, है ना। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें। आप सेंड कर दीजिएगा, है ना, ग्रुप में। जी जी चलिए अब आप मुझे पहले सदफ अपनी जुमे की सुन्नतें बताइए। सबसे पहले अपने आज इस बार क्लास में जुमे की सुन्नतें स्टार्ट, की सुन्नतों से स्टार्ट किया था, है ना। जी सदफ, जी अपी, जुमे की सुन्नतें हैं जुमे की अपनी। सुन्नतें। जी, सबसे पहले अपी गुस्ल करना चाहिए, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, फिर खुशबू लगाना चाहिए और बालों में तेल लगाना चाहिए। फिर अपी उसके बाद अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ने जाना चाहिए, और और पैदल चलकर नमाज पढ़ने जाना चाहिए। हम्म जुमे के लिए इमाम से पहले मस्जिद पहुंचना चाहिए, हम्म और मस्जिद में दाखिल होते ही 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए। और हम्म अपनी मर्दों के लिए मतलब खुद खतीब के करीब बैठना चाहिए, मतलब इमाम के। ये मतलब मर्द हजरात के लिए है। हाँ हाँ जी जी और और भी मुक्तदियों का खुतबा जुमा गौर से और खामोशी के साथ सुनना चाहिए। जी और दौरान खुतबे के दौरान फिजूल बात और फिजूल काम कतई नहीं करना चाहिए। और कसरत से हम्म दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए, सूरह काफ की तिलावत करना चाहिए। और जुमे के दिन मतलब खास तौर पर सदक़े का एहतमाम करना चाहिए। और हम्म और जुमा अदा करने के बाद खैलुल्लाह करना चाहिए, मतलब खाने के बाद फिर खाना खाना हम्म चाहिए। फिर खाना खाना चाहिए। जी जी वैसे तो जोहर से पहले रोज का हुक्म है कि खाना खा लेना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन पहले कैलूला करें, कैलूला फिर करें उसके सॉरी, बाद खाने खाना खाएं। फिर उसके बाद खाना खाना चाहिए। ये ठीक है बात माशा। तो सही है कि माशाल्लाह आप पता चली।
जी, इंशाल्लाह सुन्नतें हम सीखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी बातें पता चलेंगी इंशाल्लाह। बस सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह हमें अमल करने की हिदायत दे दे, है ना? खाली हमें लिखकर नोट नहीं करना है, इंशाल्लाह हमें सारी दुआओं को अपनी जिंदगी में लेकर आना है ना? इंशाल्लाह। जी, चलिए सदफ आप खाना दस्तरखान उठाने की दुआ सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का जी शुक्र। जी, सदफ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही गैर गैर मुबद्दिन वला मुस्तगनि अन्हु रब्बिना। नहीं, आपने एक एक लफ्ज छोड़ दिया आपने, गैरा मकफीन। म- हम्म गैर फिर से सुनिए। मख्फी अल्हम्द मकफीन, हाँ, गैरा अल्हम्दु मकफी फिर है वला मुवद्दउ वला मुस्तगनन अनहु रब्बना। एक अल्फाज गैर छूट रहा है। मख्फी। जी, कॉपी शायद मैंने जो याद करी है उसमें शायद गलत लिखी हुई है, मुझे मतलब आप मैंने यही पीडीएफ में देखिएगा, पीडीएफ में से आप सही कीजिएगा, अपने आपके जो नोट्स हैं उसको पीडीएफ में से सही कर लीजिएगा, ठीक है? जी, क्योंकि अभी मैंने ये जब याद करी थी ना, नेहा आंटी ने मुझसे पूछी थी, ये मुझे याद नहीं थी इसलिए मैंने हाँ, तो कॉपी ये आप में पीडीएफ में से याद देख के करी। आप इसको सही कर लीजिएगा। आपका एक हर्फ छूट रहा है बस, है ना? सुनाओ जी नाज़मा साहिब बाकी दस्तरखान उठाने के लिए। जी, शगुफ्ता साहिबा बस 2 मिनट, पहले एक जी एक करके सबसे पूछ रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे भी पूछूंगी ना। जी, अभी बाकी ये पूरी सही है ना? हाँ, ये देखिए पीडीएफ में किसी ने शायद शेयर कर दिया, सना ने सही है, किसने, आप इसमें से देख लीजिए, है ना? जी बाकी जी बाकी जी सही है, एक अभी हर्फ एक छूट रहा था आपका। सही का गैरत सही जी है। जी, अभी सही कर लूंगी इसको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपनी वुजू की सुन्नतें हो गई हैं। जी अभी सुन्नतें हो मक्फी मक्फी मक्फी, मक्फी मक्फिया वाला मुवद्द वाला जी, बाकी मुस्तगन। सब लोग, बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए, एक एक करके इंशाल्लाह सबसे पूछूंगी ना। जी, सदफ अब आप मुझे वुजू से पहले की दुआ सुनाइए। वुजू से पहले की दुआ है अपनी, दोनों सुनाऊं या जो मेन दुआ है वो सुनाऊं? दोनों याद हो तो दोनों सुना दीजिए, बहुत ये अच्छी बात अपनी है। दोनों में याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वुजू जी, शुरू करने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। और अभी एक ये भी पढ़ते हैं नियत करने के बाद कि बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। माशाल्लाह। अब वुजू के दरमियान की सुनाइए। वजू के दरमियान की दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सि ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। माशाल्लाह, तर्जुमा याद है इसका? जी अपी, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। जी, रोजी में या रिस्क में, है ना? जी जी, रोजी या रज़्क़। माशाल्लाह। अच्छा, हाथ धोने की दुआ याद है आपको? इसी में मैंने हाथ धोने की दुआ भी आप लोगों को याद कराई थी। जी अपी, हाथ धोने की दुआ भी याद है। हाथ धोने की दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल यमना वल बरकता व अऊज़ु बिका मिनश शुमी वल हलाका। माशाल्लाह, तर्जुमा याद है इसका? अपी इसका तर्जुमा याद नहीं है। अच्छा, चलिए कर जी लीजिएगा इसका तर्जुमा भी। इंशाल्लाह तर्जुमा याद करेंगे। जी, माशाल्लाह। देखिए बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह सुनाते हैं, तो माशाल्लाह अमल में ला रहे हैं, दुआएं याद कर रहे हैं, तो इसलिए हमें याद हो रही, याद है सब, है ना? तो इंशाल्लाह सभी जी कोशिश अभी करें कि इस अल्हम्दुलिल्लाह तरह। दुआएं तो मतलब अमल में लाने लगे हैं ना, वो सब बिल्कुल अच्छे से याद हो गई हैं, तो खुद ब माशा खुद ही जहन में आ जाती हैं। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, मिसवाक की दुआ याद हुई आपको? जी अपी वो भी याद है, अल्लाह सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللهم طهر فمي ونور قلبي وحرم جسدي على النار وأعوذ بك نہیں، وَأَدْخِلْنِي. جی اب ایک منٹ پھر سے سنا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور اپنی ترجمہ بھی یاد ہے اس کا. اے اللہ میرے منہ کو صاف ستھرا، دل کو روشن اور بدن کو پاک، اور میرے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب آپ اپنا ورک کمپلیٹ کر کے دیکھیے. آپ سب کو میں جو سنا رہا ہے نا، سب کے نوٹ کرتی جا رہی ہوں. ماشاء اللہ کون کتنے اچھے سے سنا رہا ہے اور کس کا ورک کمپلیٹ ہے اور کون اٹینڈنس دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے فائنل ایگزام میں جب ریزلٹ بنے گا تو کام آئیں گی. تو آپ کو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے سبھی کو انشاءاللہ. جی جی اب اچھا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک میں آپ کو چیک کروا دوں گی پورا کمپلیٹ کر کے. اب بس آپ تھوڑی سی حدیثیں اور سنا دیجیے، پھر انشاءاللہ میں شگفتہ صاحبہ سے پوچھوں گی. ابھی پہلے اسٹارٹنگ سے تو سنا دوں نا؟ نہیں، پہلے تو نہیں، پوری نہیں سنانا ہے. آپ پہلے تو حدیث کی فضیلت بتائیے، حدیث یاد کرنے کی. پھر 10 جی 10 حدیث سنا دیجیے کوئی سی بھی. جی 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 حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. حدیث نمبر 1، الدین یسرون، دین آسان ہے. حدیث نمبر 2، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 5، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 6، علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 7، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. حدیث نمبر 8 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 9، اجتنبوا الغضب، ترجمہ غصے سے بچو. حدیث نمبر 10، الجنت تحت الاقدام الامہات، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ٹھیک ہے جزاک ماشاء اللہ. اللہ. بس آپ اپنا ورک اور کمپلیٹ کر لیں اور کلاس میں پھر چیک کروا لیں، ہے نا. جی جی اب بھی انشاءاللہ میں کروا دوں گی. جی ٹھیک ہے. اب شگفتہ صاحبہ. بہت دن سے تو دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ بھی پوچھیے کیا کیا یاد ہے. ہاں دیکھیے، یاد کرنا ہمیں عمل میں لانا مین مقصد ہے ہمارا، ہے نا. ہاں عمل میں تو لا رہا ہوں، وضو کے بعد کی بھی لا رہا، دسترخوان اٹھانے کی بھی پڑھ رہے ہیں. جی چلیے، وضو کی سنتیں بتا دیجیے آپ. وضو کی سنتیں، جی وضو کی سنتیں 14 ہے نا. جی بتاتے ہاں، جائیے. جی نمبر 1 ہے وضو کی 14 سنتیں ہیں. نمبر 1 ہے ہوں ٹخنوں سمیت ہاتھ دھونا نا. ٹخنوں سمیت ہاتھ دھونا. اللہ. نہیں نہیں نہیں. ٹخنے تو پیر کے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، وہ ہاتھ گٹو تو سمیت. کونی سمیت ہوتے ہیں. دیکھیے ہاں آپ ایسا گھبرائیے مت، گھبرائیے مت. جب اپن وضو کرنے بیٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپن کیا کریں گے، یہ اپنے دماغ میں لائیے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. تو وہاں سے اسٹارٹ نیت کیجیے. کرتے ہیں. ہاں ہاں ہے نا؟ بس اپن کو ایک دم ذہن میں لانا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اسے بتاتے جائیے سب. جی. جی سب سے وضو پہلے کیا کرتی ہیں آپ وضو کرنے جاتی ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتی ہیں نا. ہاں جی ہاں، وضو نیت کرتے ہیں پہلے، پھر بسم اللہ کرتے ہیں. ہاں بسم اللہ ہے نا؟ کرتے نہیں ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں، پہلے نیت کرتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں.
फिर दोनों हाँ हाथ गट्टों समेत धोते हैं जी ना। और मिसवाक करना, या मिसवाक ना हो तो उंगली फेर लेना, हाँ उंगली को कायम करना ना। जी और 3 बार कुल्ला करना, 3 बार हाँ कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी लेना, 3 बार 3 दाढ़ी आदमी हो तो दाढ़ी का खिलाल करें, और औरतों हो तो अपना 3 खिलाल करना, या मर्दों के लिए ये तो। और जी पाँव, हाथ और पाँव की उंगली को खिलाल करना, मतलब छिंगली से अलग अलग। जी और हर 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 अज़ा को 3 बार धोना, मतलब हर चीज को मतलब 3 बार धोना, पैर को भी। जी और 1 बार तमाम सर का मसा करना। हम्म और दोनों कानों का मसा करना, मतलब पीछे से आगे से अंगुली डाल के पीछे से आगे से। तमाम सर का मसा करना। हाँ हाँ, पू- मसा करना। और तरतीब से वजू करना। हम्म और फिर उसके बाद है हम्म मतलब सर पे वजू करना, मतलब फिर वजू हम्म करना। और हम्म करना यानी एक हिस्सा सूखा ना रह जाए। हाँ उससे पहले दूसरा धो लेना। उससे पे और दूसरा नहीं, सूखा ना रह जाए, और दूसरा धो लेना। अच्छा देख कर सुना रही हैं। नहीं, थोड़ा सा देखा है, नहीं तो पूरा याद है हमें। अच्छा अच्छा उसके बाद उसके बाद 13 ही लिखी है हमारे पास तो। उसके बाद वुजू के बाद की दुआ पढ़ना है फिर। हाँ, वजू के बाद की दुआ वुजू पढ़ना के है बाद फिर। की दुआ बता दीजिए, वुजू के बाद की दुआ सुना दीजिए। वजू के बाद की अभी वाले हाथ धोने की ये पढ़ते हैं नाजू साहब, पहले हम अल्लाहुम्मा इन्नी नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका युमना वल बरकता व अऊज़ु बिका मिनश शुमी व हलाकता व हलाकता, है ना? नहीं, हाँ, व हलाकता, है ना? ये होगा। ये फिर उसको पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनी इस्लाम। ये जो आप सही है। दुआ बता रही हैं ना अभी बिस्मिल्लाहिल अज़ीम, ये जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू करते हैं ना, जब पढ़ना हाँ, जब चाहिए। पढ़ते हैं, हाँ, पहले टखनो, हाँ, जब हाथ धोते हैं ये पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका युमना, ये पढ़ते हैं ना। जी फिर उसके बाद जी जैसे अपन बिस्मिल्लाह करके वजू शुरू करते हैं ना, बिस्मिल्लाह तो पहले भी कर लेते हैं, फिर वजू करने के बाद अपन ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीन इस्लाम, ये पढ़ते हैं। और फिर एक ये वाली पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व अशहदु अल्ला बिहम्दिक, इलाहा इल्लल्लाह भी तो पढ़ते ला हैं, इलाहा अशहदु अल्ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला, नहीं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, नहीं इल्लल्लाह। अरे यार, याद है, रोज पढ़ते हैं। आप और हम आप है ना घबरा रही हैं, इसलिए आप है ना सही बताते बताते भी गलत बता रही हैं। जो वुजू के अशहदु हाँ, बाद अल्ला की दुआ है वो भी इल्लल्लाह आप सही बता रही अल्लाहुम्मा थी। अल्लाहुम्मा इन्नी, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी, ये भी एक बार बता दीजिए, ये ऊपर जो शुरू से बस। ठीक है हाँ मेरी सुनिए अब आप। वुजू के अल्लाहुम्मा बाद की दुआ है, वुजू के बाद की दुआ है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, है ना। हाँ, और सुब्हानक हाँ अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये पढ़ते हैं। हाँ, ये वुजू के बाद की दुआ है। और हाँ, अगर हम वुजू के तो बाद ला इलाहा हाँ थोड़ी है, ला इलाहा है? इल्ला होता है। आप अशहदु अल्ला इलाहा कह रही हैं, अशहदु अल्ला इलाहा नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अंता अस्तगफिरुका व अस्तगफिरुका अतूबु व अतूबु इलैक। इलैक। हाँ, हाँ, यही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबह, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी, ये कहाँ से समझ में? अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हाँ, अंता। अल्लाहुम्मा इन्नी, शगुफ्ता साहिबा, पीडीएफ में से इसको आप एक बार चेक करके और सही याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हाँ, जी, जी, आप नहीं, जब मुझे घबरा याद के है, मैं रोज बोलती हैं पढ़ती ना। हूँ। हाँ नहीं, रोज पढ़ती हूँ, तीनों दुआएं, फिर वजू की बात की पढ़ती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी पढ़ती हूँ, ये 3 दुआएं ये भी पढ़ती हूँ वजू के अंदर, पूरी अच्छे से याद है। वो अभी बता नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है मेरे साथ कि जब वो मैं कुछ चीज बताने में करती हूँ आप तो भूल। हमेशा बताने में आप हमेशा घबराती हैं, सही भी याद होती है तब हाँ, भी, लेकिन आप जब सुनाती हैं ना तो आप गलती हो जाती है। लेकिन आप हाँ, एक बार, मैं फिर कहूंगी, पीडीएफ में हाँ, से आप एक बार चेक कर लें कि कहीं आपकी गलती तो नहीं है। अगर जी, गलती जी, हो जी, तो आप उसे इंशाल्लाह, सही कर लीजिएगा और सही याद कर लीजिएगा, ठीक है। जी, और जी, अगर जी, पूरी जैसी लिखी है वैसी याद है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार आप सुनाने में घबराहट में याद सही भी होती है तो आप गलत बता देती हैं, ठीक है ना। जी, और ये तो है वुजू के बाद की दुआ। और एक एक दुआ और है जो हम्म, हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जी, वुजू करने के बाद अगर हम आसमान की तरफ देख के ये पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना, ये वाली,
تو یہ اب تو جنت کے برکت بھی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جاتے ہیں تو جی. ہم یہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں نا. یہ پڑھتے ہیں نا ہم، مطلب جب وضو پوری کر لیتے ہیں نا تو آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا اب حدیثیں حدیث یاد کر رہی ہیں آپ؟ جی جی چلیے سناؤ. کوئی بھی 5 حدیث سنا دیجیے، بس 5. حدیث جی پاک کا مضمون ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ. الدین یسر، دین آسان ہے. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ونغش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. اور علیکم بالصدقی، ہمیشہ سچ بات کہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت، انہیں کام کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ یاد کر رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اپنی ماشاء جب اللہ ہے پوری نا موبائل میں اسکرین لے لیتی ہوں اس میں سے، اور پھر اس کے بعد ہے نا پھر لیٹے لیٹے یاد کرتی رہتی ہوں میں. کیا میرے نا وہ بھی ہو گئے نا، صبح کی جو کلاس لگتی ہے نا تو اس میں ہی محنت کرنا پڑتی ہے مجھے. اچھا چلیے کام بھی ٹھیک ہے پھر کام بھی ہے پھر سب کچھ ہے نا، تو اس لیے نہیں دے پاتی. ماشاء اللہ جب بھی میں کر رہی ہوں دعائیں بھی یاد کر رہی ہوں، سب دیکھ رہی ہوں. ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. چلیے اب کون بتا رہا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ افشا صاحبہ. ہر کام افشا شروع صاحبہ کر. موجود ہیں؟ افشا صاحبہ موجود ہیں؟ جی جی جلدی وہ بتائیے نہیں لاک ہو گیا تو تھا میوٹ کا موبائل. نام. جی جی اس میں پانی بھر رہی تھی جی، لاک ہو. چلیے آپ بتائیں گی مجھے. چلیے آپ مجھے مسواک کے آداب بتائیے. جی مسواک کے آداب بتائیے. مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتائیے پہلے، پھر اس کے آداب بتائیے. جی مسواک ہے نا جیسے پہلے نا سیدھے ہاتھ سے کی طرف سے اپن اس کو پکڑیں گے، اور ہے نا اس کو مسواک کو ایسے کس طرح بتاؤں، چٹھی انگلی اس کے نیچے اور 3 انگلی اوپر اور انگوٹھا ایسے کر کے، جی اور جی ہے نا پھر اس کو مسواک کو کرنا شروع کریں گے. تو پہلے اپن سیدھی طرف سے شروع کریں گے، سیدھی طرف اوپر اپن کریں گے داڑوں پر، اور سیدھی طرف اوپر اور نیچے کی سائڈ، پھر الٹی طرف اوپر اور نیچے کی سائڈ، اور دھو کر مسواک کو پھر اپن ہے نا یوز کریں گے. تو دوبارہ مطلب پھر سے یوز کرنا ہے تو اپن کو دوبارہ دھو لیں اور پھر اس کو اپن چوڑائی میں مسواک کو کریں گے منہ کھول کر. پھر ہے نا مسواک کو دھو لیں، پھر اپن اس کو زبان صاف کریں گے مسواک سے، پھر ٹھیک ہے. مسواک کو دھو کر رکھ دیں. جی اب مسواک کے آداب بتائیے. کوئی بھی 10 بتا دیجیے. جی فائدے بتا دیجیے، کیونکہ وہ تو 70 سے زیادہ فائدے ہیں نا، لیکن آپ کوئی 10 فائدے بتا دیجیے. مسواک کے فائدے تو شاید ہم نے لکھے ہی نہیں. ارے سب سے پہلی بات تو مسواک کرنا سنت جی میں ہے، اللہ بتا کے دوں. رضا کا سبب ہے. جی جی ایک میں منٹ بتاؤں. آپ سے پوچھوں گی، 1 منٹ ایک سے کمپلیٹ کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی، ہے نا. یہ مسواک کرنا سنت ہے. اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے، منہ ہاں کو صاف کرتی ہے، ہاں اور مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، ہاں گناہوں کو روکتی ہے. نہیں روکتی ہے. نہیں نہیں یار، وہ نگاہوں کو تیز کرتی ہے، نظر کو مطلب ہے نا. ہاں مسواک کرتی ہیں آپ؟ نہیں مسواک کرتے نہیں ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے. دیکھیے ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں. ہمارا مین مقصد یہی ہے سنتوں کی کلاس کا، سنتیں بتانے کا، کہ آپ عمل میں لائیں اس چیز کو، ہے نا. دیکھیے جی جی ایک انشاءاللہ میں روز کرا کروں گی، کیونکہ ابھی میں نا کبھی کبھی کر لیتی ہوں، کبھی چھوڑ دیتی ہوں، ایسا ہو دیکھیے میں جاتا نے ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بھی سنائی تھی نا، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے نا.
تو اگر ہم مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ 70 رکعتوں سے افضل ہو جاتی ہے نا 2 رکعتیں. جی تو کوشش کریے عمل میں لانے کی کہ انشاءاللہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم اس کو ضرور، وضو تو ہمیں کر ہی رہے ہیں ہم، تو ہم مسواک بھی ضرور کریں، ہے نا. جی انشاءاللہ میں اب انشاءاللہ روز کروں گی. جی یہ بھی ایک چھوٹی سی سنت ہے. اگر ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو 70 تو کتنے 100 شہیدوں کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے نا. اور شہید بھی ایسا کہ جس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم سنتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک جی ہے. تو صاحبہ سنتوں کی کتاب کا آپ واٹس ایپ پر میسج کر دینا، آپ کون سی کتاب ہے، کون سی کتاب میں سے پڑھاتی ہیں نا. جی کتاب تو سنتوں کی جو ہوتی ہے وہی ہے، لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ سنتوں کی جو کتاب ہے الگ سے پورا ایک PDF تیار کرواتی ہوں. اس میں مطلب جیسے اگر وضو کی سنتیں بتا رہی ہوں تو اس میں وضو سے ریلیٹیو پوری حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اس کے فرائض بھی ہوتے ہیں، اس کی سنتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، اس کی دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں. اگر آپ سنتوں کی کتاب دیکھیں گی تو اس میں مطلب یہ ساری پوری چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ میں پورا ایک اچھا چیپٹر پورا تیار کرتی ہوں، ہاں، اور پھر لکھواتی ہوں. تو یہ PDF گروپ پہ بھی شیئر کر دیا جاتا ہے، آپ چاہیں تو اس میں سے نوٹ کر لیں، اچھا، ہے نا. گروپ میں آ جاتا ہے آپ کے؟ جی جی. جی جی کلاس میں بھی، آپ کلاس میں موجود رہیں گی تو یہ ساری چیزیں میں کلاس میں بھی نوٹ کرواتی ہوں. تو اچھا نوٹس بھی آپ کے تیار ہوتے جائیں گے جی، اور آپ کے پاس ہمیشہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور جس کا اگر چھوٹ جاتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کلاس کی ریکارڈنگ ڈلتی ہے، اور پلس گروپ پہ بھی ڈالا جاتا ہے، سبق بھی سنایا جاتا ہے. تو بس انشاءاللہ عمل میں لانا ہے ہمیں ہر چیز کو، ہے نا. کیونکہ لکھ نہیں سکتے ہیں، ایسا لکھنا نہیں آتا ہے ورڈس میں، کہیں کہیں کے ورڈس آتے ہیں کچھ نہیں آتے، اسے لکھ نہیں پاتے ہیں. تو پڑھ لیں گے، اس کو پڑھ کر یاد کر جی لیں جی گے بس. PDF شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو پڑھ کر یاد کر لیجیے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں تو السلام مسواک کے آپ نے علیکم. آداب بتا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کی فرض اور سنتیں میں سنا دوں؟ ہاں جی سنا دیجیے. 1 منٹ بس، افشا 2 منٹ. یہ افشا صاحبہ کا کمپلیٹ کر دوں، تھوڑی سی حدیثیں اور سن لوں، پھر آپ سنا دیجیے گا، ہے نا. منٹے تو کریے اب ثنا صاحبہ سے سن لیجیے، میں تھوڑا پانی بھر لوں، نل چلے جائیں گے پھر. چلیے ٹھیک ہے سنا، آپ سنا دیجیے. جی بسم وضو. اللہ الرحمن الرحیم. وضو میں 4 فرائض ہیں اور 13 سنتیں ہیں. جی پہلا فرض ہے پورے چہرے کا دھونا، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوٹی کے نیچے تک، یہ پورے چہرے کا ایک بار دھونا. نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. نمبر 3 جی 1/4 سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے فرض ہیں، اگر یہ ادا کر دیا ہم نے تو ہمارا وضو ہو جائے گا. اور اگر جی سنتیں بھی ادا کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا. جی وضو کی سنتے 13 سنتیں. پہلے سنتیں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، گٹے تک دھونا. چوتھی مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی کو اس کے قائم مقام سمجھنا، لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنا. اور نمبر جی 5 ہے 3 بار کلا کرنا، پھر 3 بار ناک میں جی پانی ڈالنا، پھر اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، یہ مردوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں کی جی انگلی کا خلال کرنا. ہر اعضاء کو جی 3 بار دھونا، اس سے 3 بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے. جی اذا اس کے نہیں ہے، بعد یہ عضو ہے نا، اس کو صحیح کر لیجیے گا. عضو آپ اذا کہہ رہی ہیں جی. اچھا عضو ہے. ہر عضو کو 3 یہ بار نہیں دھونا. لکھا میرے پاس نازو صاحب، ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، وضو نہیں لکھا ہمارے میں. اچھا چلیے ٹھیک کر لیجیے. جی آگے بتائیے. اس کے بعد تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا اور پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک حصہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرا دھو لینا. اور جی وضو کی دعا ہے اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اور ایک اور دعا ہے وضو کی، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. جی درمیان کی یاد ہے. جی جی درمیان کی بھی یاد ہے. جی درمیان کی دعا ہے اللہم انی
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جی اس ماشاء کے اللہ. بعد بات کی ہے وضو کی، جب وضو مکمل ہو جائے اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیے اور یہ والی دعا بھی پڑھنا چاہیے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یاد ہے. آرام سے سنا دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کی جی فضیلت ہے کہ بھی ایک چیز اللہ کو پاک آسمان کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. یہی بتایا تھا آپ سے. اپنی جی معذرت چاہتی ہوں، ایک آپ نے اشہد ان لا الہ تو لکھوایا نہیں تھا، اس کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ لکھوایا تھا آپ نے. اچھا پر شگفتہ صاحبہ نے بھی بیچ میں اشہد ان لا الہ بولا اور آپ نے بھی، اس لیے میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ صحیح چلیے کیا ہے. پھر نہیں صحیح. لکھوایا تھا آپ نے ناظمہ جی صاحبہ. یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی مطلب اشہد میرے ان پاس لا الہ نہیں ہے نا. جی اس کو صحیح کر لیجیے گا آپ تھوڑا سا نا. جی جی. جی چلیے اب تھوڑی اور سی آپ مصنون دعائیں باقی بتائیں. آداب جی جی وضو کا یہ کمپلیٹ ہوا، اب آپ مصنون دعائیں بتائیں گی تھوڑی سی. جی پوچھ لیجیے. جی وتر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ وطر نماز کے بعد ہاں. سبحان الملک القدوس. ماشاء اللہ. اور ہر مشکل وقت میں؟ مشکل وقت میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دعا اور بتائی تھی. ویسے آیت کریمہ بھی پڑھنا چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا یہ والی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جی اور جب بلندی پہ چڑھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تب اللہ اکبر کہتے ہوئے بلندی پر چڑھنا چاہیے. اور جب اترتے وقت؟ اترتے وقت سبحان اللہ. مسافہ کرتے وقت؟ مسافہ کرتے وقت یاد ہی ذہن میں نہیں آ رہی ابھی. آپ مسافہ کرتی ہوں گی کسی سے تو وہ پڑھتی ہیں؟ جی جی. جی کیا پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی دعا ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اپن. یغفر اللہ لنا ولکم ہے نا. ہاں آپ یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ اجمعین. لنا ولکم اجمعین. جی جی یاد تو تھی، ذہن میں نہیں آ رہی تھی. جی چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے چھینک کی دعا سننے پر؟ کسی کو یرحمک اللہ. ہاں جب چھینک ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے اب کون بتائے گا؟ کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، بس صرف 5 منٹ بچے ہیں نا. آپ نے حدیث نہیں سنائی؟ 1 منٹ یہ جتنی آپ نے آپ نا سنا صاحبہ سے یہ ماشاء اللہ یاد تھی ہمیں سب. جی سنا تھوڑی سی حدیثیں بھی سنائیں گی آپ؟ آخر کی سنا دیجیے. آپ کی شروع کی تو ان سب نے سنا دی ہیں، 15 سے سنا دیجیے آپ. جی 11 سے 15 تک سنا دیتی ہوں. 15 کے اوپر کی تو سائڈ کچی ہے میری. جی جی 11 سے سنا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن یار. الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیث یاد کرے گا تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. حدیث نمبر 11 ہے کلو معروف صدقہ. ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم. ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث جی نمبر 13 کلو وشربو وتصدقو. ترجمہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. حدیث نمبر 14 14 ذہن میں نہیں آ رہی. غیبت پہ ہے. ہاں ہاں الغیبۃ اشد من الزنا. جی غیبت زنا سے سخت ہے. حدیث نمبر جی 15 صفائی پر ہے. النظافۃ نصف الایمان. ماشاء صفائی آدھا اللہ. ایمان ہی. حدیث نمبر 16 بس 15 تک ہی پکی یاد ہے. اب چلیے تک ان کی ٹھیک ہے. ہاں 15 کے بعد کی 16 اور 17 بھی ہو گئی شاید، تو انہیں اور پکی کر لیجیے گا ہے نا. شاید آپ نے تو 18 تک پڑھا دی. 18 تک ہو گئی، 2 ہی وہ رہ ایک گئی بار ریڈ کر لو نا تو آ جاتی ہے ذہن میں. جی بنا دیکھے بتا رہا ہوں اس پہ یہاں میرے ہوگی.
ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने। जी, अब कौन बता रहा है? हम बताएं साहिबा। साइमा साहिबा। जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप बताइए, आपका वर्क कंप्लीट है? जी कंप्लीट है, फिर भी पूछ लिए थोड़ा बहुत, शायद अभी जो अभी पढ़ा है ना इस बैच में वो शायद नहीं होगा पहले का, तो देखिए, ये आज तो खैर मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगली क्लास में इंशाल्लाह सभी को अपने नोट्स चेक कराना है। इसके भी पॉइंट्स नोट हो रहे हैं। जब एग्जाम होंगे तो इन सबके नंबर्स इसमें प्लस किए जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अटेंडेंस भी आपको पाबंदी से देना है, अटेंडेंस के मार्क्स भी आपके प्लस होंगे, प्लस अब जो लिखवाया जा रहा है क्लास में तो उसमें उसके मार्क्स भी आपके प्लस होंगे, और जो आप ग्रुप पे सबक सुनाती हैं उसके मार्क्स भी प्लस होंगे जब आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। और यूट्यूब पर भी जो वीडियो डलती है उस पे लाइक शेयर और कमेंट्स करना है आपको, इसको भी आपके मार्क्स दिए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमें कंप्लीट करते हुए चलना है, ताकि जब हमारा एग्जाम होगा तो हम ये सारे हमारे जो नंबर हैं उसमें प्लस होंगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह कुछ भी। जी, आप बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। भी मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी। जी मैं बता नहीं दूं। कर पाएंगे आप? जी, एक मिनट, पहले मैं इनसे पूछ लूं फिर आपसे पूछूंगी इंशाल्लाह, है ना। जी जी। चलिए, आप मुझे सलाम के आदाब बता दीजिए। साइमा साहिबा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अब भी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था जी। सलाम के सलाम के आदाब आदाब। कि हर सलाम के मुसलमान को आदाब। सलाम करना, सलाम पहल करना, मजलिस में आते वक्त और मजलिस से जाते वक्त सलाम करना, बच्चों को सलाम करना, छोटे या बड़ों को सलाम करना, और सवार नहीं, छोटी जमात का बड़ी जमात को सलाम करना, अगर लोग हो तो आहिस्ता सलाम करना, और सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पूरा सलाम करना, जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना, कोई सलाम भेजे तो उसका जवाब इस तरह देना, और किसी से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफा करना। मिसवाक की दुआ सुनाइए आप। इस बात की दुआ आपकी। जी, मिसवाक करते वक्त जो हम दुआ पढ़ते हैं वो दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़मीन वनव्विर क़ल्बी वतह्हिर बदनी वहर्रिम जसदी अलन नारी वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। या अल्लाह, मेरे मुंह को साफ सुथरा, दिल को रोशन, बदन को पाक और मेरे जिस्म को जहन्नुम को पर हराम फरमा दे, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दिए। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए, आप मुझे हदीस सुना दीजिए कोई 5। शुरू से के कोई सी भी जो आपको याद हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा उससे कहा जाएगा क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हदीस नंबर 1, दीन युस्रुन, दीन आसानी। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 3, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 4, इन्नमल आमालु बिन्नियात, दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 5, मन गश्य फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 7, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से बचने की ताकत और ठीक है, नेक काम करने माशाल्लाह। की अल्लाह ही की तरफ से है। हदीस नंबर 8, कि ठीक है, जितना ठीक है, ठीक है, बस बस इतनी रहने दीजिए बस, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, अभी दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है। अब जितने भी लोग बचे हैं, आज जितने लोगों ने सुना दिया है
ان کا تو ہو گیا انشاءاللہ. اب اگلی کلاس میں جو لوگ بچے ہیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان سے سنا جائے گا, اور آپ لوگ اپنے نوٹس بھی کمپلیٹ کر لیجئے, ہے نا. حدیثیں بھی جی ایک بار اور میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی, اور پی ڈی ایف سارے جتنے ابھی تک آپ کو لکھوا دیے ہیں وہ بھی سارے شیئر کر دیں گے. آپ اپنے نوٹس بھی کمپلیٹ رکھیے, اور اگلی بار جو لوگ رہ گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان سے اگلی بار اگلی کلاس میں سن لیا جائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے, اب دوسری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم دعا پڑھ لیں. ناظمہ صاحب جی میں یہ کہہ رہی تھی وہ آیت الشفا آپ نے جو ڈالی تھی نا, تو میرا موبائل خراب ہو گیا تھا, وہ اب مل نہیں رہی ہے, تو آپ ڈال دیں گی میرے نمبر پہ جی میں دے دوں گی اب. آیت جی الشفا. جی جی چلیے السلام اپن دعا علیکم. پڑھ لیں. جی ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك أنت السميع العليم تب علينا وتب علينا علينا انك انت التواب الرحيم إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم. الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك سبحان رب ربك رب العزة العزة عما سبحان يصفون ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين سلام سلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد والحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام وعلیکم ورحمۃ علیکم السلام اللہ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہی تھی 31 ہو گئے 33 ہو